اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت جتنے دعویٰ جات بھی ہوتے ہیں ان میں سے اکثر تکمیل مختص معاہدہ بیع کے دعویٰ جات کی اکثریت ہوتی ہیں، اور اسپیسیفک پرفارمنس کے جو دعویٰ جات ہیں ان کی بنیاد ہوتی ہے. اور معاہدہ بیع کی تکمیل سے اگر ایک فریق منحرف ہو جاتا ہے تو دوسرے فریق کو عدالت میں جانا پڑتا ہے. وہاں پر منحرف ہونے والا جو فریق ہے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بائع ہی ہوتا ہے. سیلر جو ہے موسٹلی بعد میں جب پراپرٹی کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو نیت میں تھوڑا سا فتور آ جاتا ہے، اور اس طرح کے مقدمات میں جو بائر ہے وہی پلینٹیف کے طور پہ سامنے آتا ہے، اور سیلر جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ کے طور پہ ہمیشہ اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ خارج کروانے کے لیے بڑے پر توڑتا ہے. یہ بھی ایک ٹیکنیکلٹی ہے، ہم نے پہلے بھی اس پہ ڈسکشن کی ہے، دوبارہ بھی اس پہ ہم ان ٹیکنیکلٹیز پہ ڈسکس کریں گے. اب اسپیسیفک پرفارمنس کے جو دعویٰ جات ہیں وہ ہمیشہ دستاویزات کے گرد گھومتے ہیں. مثلاً معاہدہ بیع ہے یا جنرل پاور آف اٹرنی ہے، اور بعض اوقات ہم کیسز میں دیکھتے ہیں کہ سیلر کی جانب سے بطور مختار عام کسی شخص نے اصل مالک کی بجائے بطور جنرل پاور آف اٹرنی معاہدہ بیع کیا ہوتا ہے. اور جب اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ دائر ہوتا ہے اس ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر، تو پھر اصل مالک کو پتہ چلتا ہے تو وہ عدالت میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ معاہدہ بیع سے انکار کرتا ہے، اور فوری طور پر موقف اختیار کرتا ہے کہ بھیا اس نے تو کسی قسم کا کوئی جنرل پاور آف اٹرنی دیا ہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایگریمنٹ ٹو سیل کی ہے. اب ایسی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے اس صورتحال میں کہ سول کورٹ کو سب سے پہلے ان دستاویزات کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا جنرل پاور آف اٹرنی قانونی طور پر درست ہے، اور کیا ڈیفینڈنٹ مختار عام نے درست طور پر اصل مالک جو اس پراپرٹی کا تھا اس کی جانب سے ایگریمنٹ ٹو سیل کیا ہے. کیونکہ اگر اصل مالک کے بہاف پہ اس نے جنرل پاور آف اٹرنی نے ایگریمنٹ ٹو سیل کر دیا ہے تو پھر وہ اصل مالک پر قابل پابندی ہوگا، اور اصل مالک کے انکار کرنے پر پہلے جنرل پاور آف اٹرنی کو دیکھا جائے گا کہ آیا یہ درست ہے یا قابل انفساق ہے یا نہیں ہے. اس جنرل پاور آف اٹرنی میں کس لیمٹس تک، کس سکوپ تک کی پاورز دی گئی ہیں، اور کیا یہ پاور آف اٹرنی جو ہے یہ کینسلیشن بھی ہو سکتی ہے اس کی یا نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر یہ ثابت ہو کہ جنرل پاور آف اٹرنی درست ہے اور اصل مالک نہیں دیا ہے، تو دوسری چیز جو جنرل پاور آف اٹرنی میں دیکھی جائے گی کہ آیا اصل مالک اس پراپرٹی کا ہے، اس نے جنرل پاور آف اٹرنی کے اندر ایگریمنٹ ٹو سیل کرنے کا اختیار دیا تھا یا نہیں دیا تھا. اگر جنرل پاور آف اٹرنی میں ایسے اختیارات نہیں دیے ہیں تو جنرل پاور آف اٹرنی جس شخص کو دیا گیا اس نے جو معاہدہ بیع کیا ہے قانون کی نظر میں وہ غلط ہے، اور اس کے تحت جو معاہدہ بیع مختار عام نے کیا ہے وہ بھی کالعدم ہو سکتا ہے، اور وہ کالعدم تصور کیا جائے گا. اب اس پہ ہم نے پہلے بھی کچھ ڈسکشن کی ہے، اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہمیشہ اس بات کے اوپر زور دیتی رہی ہے کہ جنرل پاور آف اٹرنی کو بڑے غور سے دیکھا جانا چاہیے. اگر کوئی اختیار خاص طور پر تحریر نہیں کیا گیا تو وہ اختیار
مختار عام استعمال نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو وہ اختیار کا استعمال جو ہے وہ کالعدم ہوگا. قانون کی نظر میں کوئی ویلیوبل نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. عام طور پر جنرل پاور آف اٹرنی میں یہ درج ہوتا ہے اور مختار نامہ دہندہ لکھ دیتا ہے کہ مختار عام کا ہر فعل جو وہ کرے گا مثل من مکر ہوگا. عام طور پہ ہم یہ لکھتے ہیں، یعنی مختار نامہ کو دہندہ جو ہے اس کے ہر فعل کی ذمہ داری، مختار عام کے ہر فعل کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے. لیکن مختار نامہ عام میں اس جائیداد کو جس کے متعلق جنرل پاور آف اٹرنی مقرر کیا گیا، اس میں خصوصی طور پر یہ نہیں لکھا گیا کہ وہ جائیداد کو فروخت بھی کر سکتا ہے یا ایگریمنٹ ٹو سیل کر سکتا ہے. تو مختار عام کا معاہدہ بیع کرنا اور زمین کو فروخت کرنا کیا قانون کی نظر میں کوئی اہمیت کا حامل ہوگا؟ مکمل طور پر غیر قانونی ہوگا. دوسری بات، وہ دستاویز جو دعویٰ تعمیل مختص معاہدہ بیع میں استعمال ہوتا ہے وہ بذات خود ایگریمنٹ ٹو سیل ہے. معاہدہ بیع خصوصی طور پر اسپیسیفک پرفارمنس کے دعویٰ جات جب بھی کبھی جنرل پاور آف اٹرنی پہ آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ایک سول کورٹ مد نظر رکھے گی وہ جنرل پاور آف اٹرنی کے اندر لکھے ہوئے اختیارات ہیں، اس کا سکوپ اور اس کی نیچر ہے. دوسری چیز سکوپ آف ایگریمنٹ ٹو سیل. اب ایگریمنٹ ٹو سیل کو بغور پڑھا جانا چاہیے. کیا اس کے ساتھ مالک نے کوئی اور شرط نہیں لگائی؟ مثال کے طور پر اگر ایگریمنٹ ٹو سیل میں درج ہے کہ مختار عام اصل مالک کی اجازت کے بغیر اس پراپرٹی کو بیچ نہیں سکتا اور نہ ہی کسی اور طریقے سے زیر بار کر سکتا ہے، تو پھر ان حالات میں بھی اگر مختار عام جائیداد متنازعہ منتقل کر دے گا یا زیر بار کر دے گا تو قانون کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ غیر قانونی ہوگی. اور مختار نامہ دہندہ جو ہے، جنرل پاور آف اٹرنی جو دے رہا ہے بندہ، جو اصل مالک ہے اس پراپرٹی کا، جس نے جنرل پاور آف اٹرنی دیتے ہوئے قطعی صورت ایگریمنٹ ٹو سیل کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا، اس پراپرٹی کو فروخت کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا، صرف انتظام و انصرام کی حد تک جنرل پاور آف اٹرنی دیا تھا، اس کے حقوق پر قطعی صورت ایسی جائیداد کی کوئی ٹرانسفر یا کوئی بھی بار جو جنرل پاور آف اٹرنی مختار عام کریٹ کر دیتا ہے وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوگا، اور ان نیچر بھی وہ اللیگل ہوگا. پاکستان کی سپیریئر کورٹس ہمیشہ اس بات پہ زور دیتی ہیں کہ مختار نامہ عام میں درج ہو یا نہ ہو، مختار نامہ میں درج ہے یا نہیں ہے، مختار عام اس جائیداد کو جس کی بابت اس کو جنرل پاور آف اٹرنی دے دی گئی ہے اس کو اپنے لواحقین کے نام بلا اجازت منتقل نہیں کر سکتا. پہلے اس نے مختار دہندہ جو ہے اس سے اجازت لینی ہے کہ فلاں میرا عزیز ہے، فلاں لواحق ہے میرا، اس کے نام منتقل کرنا چاہتا ہوں. لیکن بعض دفعے مختار نامہ عام ناقابل تنسیخ بھی ہوتا ہے. انڈر سیکشن 202
کانٹریکٹ ایکٹ 1872 ایسی صورتحال کریٹ کر دیتا ہے جس صورتحال میں مختار نامہ عام منسوخ نہیں کیا جا سکتا اگر اس معاہدہ میں مختار عام کا کوئی اپنا حق بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر اے کے ساتھ بی نے معاہدہ طے کیا اور اپنے نام مختار نامہ بھی حاصل کر لیا۔ اب اس مختار نامے میں یہ درج ہے کہ مختار عام جس کو چاہے زمین فروخت کر دے۔ اب اس صورتحال میں اگر مختار عام وہ پراپرٹی جو دراصل اس نے خود خریدی اور جنرل پاور آف اٹرنی لے لی، وہ اپنے بچوں کے نام یا لواحقین میں سے کسی کے نام منتقل کر دیتا ہے تو مختار نامہ عام کے تحت وہ ایسا کر سکتا ہے، اور سیکشن 202 کانٹریکٹ ایکٹ 1872 واضح کر دیتا ہے کہ اس بنیاد کے اوپر اگر کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے اور اس بنیاد کے اوپر جنرل پاور آف اٹرنی ہوئی ہے تو دیٹ ول ناٹ بی ریووکیبل، تو پھر اس کو اصل مالک سے اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ کنسیڈریشن پے کر دی گئی ہے۔ کیونکہ دراصل زمین مختار عام نے خود خریدی ہے، ود کنسیڈریشن خریدی ہے، زر بدل دیا ہے، تو وہ اپنے مفاد کی خاطر امپاور ہے کہ وہ اپنے بچوں کے نام منتقل کر دے، تو کوئی امر مانی نہیں ہے۔ اور اگر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے، اور بار کے اوقات ہم کیسز میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال واضح ہو جاتی ہے، تو اس طرح کے جو سودے جات ہیں اگر مختار نامہ عام دہندہ فوت بھی ہو جاتا ہے تو مختار نامہ عام ختم نہیں ہوتا، وہ زندہ رہتا ہے۔ مختار نامہ عام دہندہ خواہ مر گیا ہے لیکن مختار نامہ زندہ رہے گا، کیونکہ ود کنسیڈریشن ہوا ہے وہ۔ اس حوالے سے فقیر محمد ورسز پیر محمد ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جو کہ رپورٹ ہوئی تھی 1997 SCMR پیج 1811 میں۔ اس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ کوئی مختار عام اصل مالک کی اجازت کے بغیر اپنے بچوں یا اپنے لواحقین کے نام زمین منتقل نہیں کر سکتا جو اس کی بابت اس نے جنرل پاور آف اٹرنی لیا ہے۔ لیکن بعد میں اس اصول کے خلاف بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ جہاں مختار نامہ عام زمین کی قیمت وصول کرنے کے بعد جاری کیا گیا، کنسیڈریشن وصول کر لی گئی، جنرل پاور آف اٹرنی آفٹر کنسیڈریشن وصول کرنے کے بعد دیا گیا ہے، تو پھر یہ جو پرنسپل ڈرا کیا گیا ہے نا فقیر محمد کیس میں، وہ اپلائی نہیں ہوگا۔ یعنی جہاں پہ کنسیڈریشن کی بات آئے گی صاحب، تو پھر بغیر اجازت مختار نامہ عام دہندہ کے یعنی اصل مالک کے مختار عام جائیداد اپنے بچوں، اپنے لواحقین یا جس کے نام چاہے منتقل کر سکتا ہے، اور ایسی صورت میں جنرل پاور آف اٹرنی منسوخ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایسا سودا ہے جس کی پوری قیمت چکا دی گئی ہے، مکمل کنسیڈریشن پے کر دی گئی ہے۔ دین مختار عام جس کا جائیداد کے اندر مفاد بھی ہے،
اس کے نام پہ جب بھی مختار نامہ عام ہوتا ہے تو وہ منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ایک ایسی سرکمسٹانس ہے جس میں اگر مختار نامہ عام نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو وہ معاہدہ کالعدم نہیں ہوتا بلکہ قابل تکمیل ہوتا ہے صاحب۔ یہ ہے اصل موضوع بحث۔ کیونکہ اگر مختار نامہ عام ناقابل تنسیخ ثابت ہو جائے تو دعوی تکمیل مختص جاری رہے گا، ادروائز خارج تو ہوتا ہے۔ اس حوالے سے 1980 SCMR پیج 314، 2000 YLR پیج 527، 1996 CLC پیج 1979، 1989 SCMR پیج 1954 اس بات کو واضح کر دیتی ہے۔ اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ مختار نامہ عام کے ذریعے کوئی آدمی کسی بار شخص کو اختیار دیتا ہے کہ وہ مختار نامہ دینے والے کی کسی جائیداد کا انتظام و انصرام کرے، کیونکہ اصل مالک بیماری، ضعیف العمری یا کاروباری مصروفیات کی وجہ سے یا جہاں جائیداد ہے وہاں سے اپنے کاروبار کی وجہ سے دور رہنے کی وجہ سے وہ خود اس جائیداد یا اس پراپرٹی کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا ہے۔ اور جائیداد سے متعلق جنرل پاور آف اٹرنی میں اختیارات کی تفصیل بھی لکھی جاتی ہے جن کے متعلق جنرل پاور آف اٹرنی دی جا رہی ہے۔ اب مختار ان اختیارات سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ جن کاموں کا اختیار مختار عام کو لکھ دیا جاتا ہے اور وہ مختار نامہ عام میں درج ہو جاتا ہے ان سے بیانڈ مختار نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مالک اور ایجنٹ کے مابین یعنی جنرل پاور آف اٹرنی دینے والا اور جس کے حق میں دیا گیا ہے دونوں کے مابین کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو دین اس تنازع کا فیصلہ ایک دستاویز کرے گی اور وہ دستاویز ہے جنرل پاور آف اٹرنی۔ مثلاً مختار عام کو خاص طور پر اراضی فروخت کرنے کا اختیار دینا خصوصی طور پر جنرل پاور آف اٹرنی میں درج ہونا چاہیے۔ اگر نہیں دیا گیا تو پھر کیسی فروختگی، کیسا ایگریمنٹ ٹو سیل؟ اور پاکستان کی اعلی عدلیہ نے ہمیشہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ جنرل پاور آف اٹرنی اپنے سکوپ کے اعتبار سے، اپنی شرائط کے اعتبار سے بہت لمیٹڈ ہے اور ان شرائط کے اوپر سختی سے عمل کرنا چاہیے اور ان شرائط میں سے کوئی چیز اشارتاً کنایتاً کوئی انفر نہیں کر لینی چاہیے کہ امپلائڈلی ایسے بات ہوئی تھی، لکھی نہیں گئی تھی، ایسی نہیں ہوگی بات۔ مختار عام جو ہے دیے گئے اختیارات سے کچھ زیادہ اختیار استعمال نہیں کر سکتا، اسے جنرل پاور آف اٹرنی کے اندر لکھی ہوئی جو شرائط ہیں، جو پارز ہیں، ان تک محدود رہنا ہوگا۔ تھوڑا سا بھی ڈیویٹ کرے گا فارغ ہے، جو بھی متاثر ہوگا وہ تو بیچارہ ہے ہی فارغ تھا۔ اس حوالے سے
2016 PLR पिशावर हाई कोर्ट पेज 382, 2016 CLC पेज 789, 2016 CLC पेज 844 को साहिब जरूर देखिएगा। और साहिब एक बड़ी अहम प्रीपोजिशन बाजू का सामने आ जाती है कि अगर मुख्तारनामा दहिंदा को मुख्तार आम पर एतमाद नहीं रहा या मुख्तार आम ने जनरल पावर ऑफ अटर्नी को गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो मालिक मुख्तारनामा आम को मनसूख कर सकता है। अब ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें मुख्तार आम के इख्तियारात खत्म या मनसूख उस वक्त से समझे जाएंगे जब उसे मनसूही मुख्तारनामे का इल्म हो गया। जब भी उसके इल्म में आ गया तो जनरल पावर ऑफ अटर्नी फारिग है। क्योंकि कोई भी ऐसा कानून मौजूद नहीं है जिसमें मुख्तार आम के इख्तियारात बजरिया रजिस्टर्ड शुदा दस्तावेज मनसूख किए जाएं। साहिब ज़बानी तनसीख मुख्तारनामा आम जब भी मुख्तार आम के इल्म में लाया जाए तो कानून की नजर से ये तनसीहे मुख्तारनामा आम के इख्तियारात की तनसीह के लिए काफी है। मामला यहीं पे खत्म हो जाता है। इस हवाले से एक लंबी छोटी डिबेट हमने देखी 2016 अपील केसेस पेज 342 में। और इसी केस में यह बात भी इंटरप्रेट की गई थी कि मुख्तारनामा आम अपनी शराइत के एतबार से सख्ती से पैराए अमल में लाया जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा। और अगर मुख्तार आम की तरफ से एग्रीमेंट टू सेल किया गया है और उस एग्रीमेंट टू सेल करने का कोई इख्तियार या उस प्रॉपर्टी की फरोख्तगी का कोई इख्तियार उसको जनरल पावर ऑफ अटर्नी में नहीं दिया गया, तो फिर ऐसा एग्रीमेंट टू सेल या ऐसी फरोख्तगी या ऐसी ट्रांसफर खिलाफ कानून है। असल मालिक पर कोई बाइंडिंग नहीं है। इस हवाले से 2016 अपील केसेस 342 को जरूर देखिएगा। और इसी हवाले से 1996 CLC पेज 1979 जो है वो भी इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट करती है। साहिब एक बड़ी अहम और टेक्निकल सी बात थी कि अगर एग्रीमेंट टू सेल की बुनियाद जनरल पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर रखी जाए तो कानून इस प्रीपोजिशन को किस एंगल से लेता है और इस प्रीपोजिशन पर आला अदलिया जो है वो क्या कहती है और क्या स्टांस है, इंटरप्रिटेशन क्या कानून की गई है। मैंने कहा सब दोस्तों के साथ एक अहम केस में हमने ये ज़ेर बहस हमारे आया, तो मैंने कहा सब दोस्तों के साथ इसको शेयर करना चाहिए। एक अहम प्रीपोजिशन है। ले दोस्तों, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। दोबारा इंशाअल्लाह मिलते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।